ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری تو شروع میں حج کا بیان تھا اور پھر بیچ میں جنگ کا بیان آ گیا۔ اب پھر حج کا بیان اور حج کو پورا کرنے کا بیان آ گیا۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ پورا کرو، اور اگر حج و عمرہ پورا کرنے میں تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے اور بادشاہ اسلام ہے تو وہ بھی کرو۔ اور ایک اور تعلق پچھلی آیت سے اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ابتدا کا ذکر کیا تھا، اور یہاں پر حج کے انتہا اور اس کے اخیر کا یعنی پورا کرنا اس کا ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے۔ یہ مقام جعرانہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عمرہ، تو وہ مقام جعرانہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی جنگ سے واپس آئے تو وہیں پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اور کچھ زخمی صحابہ کرام تھے تو وہاں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر انہیں دفن بھی کیا گیا ہے۔ جو مسجد ہے، اگر مسجد میں قبلہ کی طرف آدمی کھڑا ہو جائے تو داہنے ہاتھ پر ایک چہار دیواری نظر آتی ہے۔ اس چہار دیواری میں ان صحابہ کرام شہدائے اسلام کی قبر ہے، جس کو چاروں طرف سے بند کیا ہے اور لوہے کا گیٹ ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے، اور اس میں کسی طرح کی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں ہے۔ اسی میں وہیں پر بائیں داہنے جانب راستے سے متصل ایک کنواں ہے۔ اس کنویں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، وضو فرمایا۔ اس وقت سے وہ کنواں آج تک زندہ ہے، اور جو ہے اسی کا پانی وہاں کی ٹانکی میں چڑھایا جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے غسل وضو جتنے بھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہیں سب اسی سے کرتے ہیں۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے، جبہ پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں عمرہ کیوں کروں یا کیوں پورا کروں؟ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ وہ حالت احرام میں تھے لیکن غلطی سے سلا ہوا کپڑا پہن لیا تھا اور خوشبو لگا لیا تھا، تو جب انہوں نے پوچھا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اترتی ہے تو کیا کیفیت آپ کے اوپر گزرتی ہے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ آؤ، اگر تم دیکھنا چاہتے تو آؤ دیکھو۔ جب وحی اتر رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نقاب تھا، تو حضرت عمر فاروق نے نقاب ہٹایا تو سخت تکلیف کے آثار تھے۔ تو چونکہ وحی قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیں تو خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم اور طاقتور ہستی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، میں پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی صرف میرے ران پر رکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ ساری دنیا کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ ایک انگلی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں حج کے کچھ مسائل اس میں بیان کیے گئے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج قران، یہ وہ حج ہوتا ہے کہ حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور ایک ساتھ دونوں پورا ہوتا ہے۔ تو احرام ایک مرتبہ باندھ لیا، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے، احرام ہی میں رہنا ہے، پھر حج کرے، حج کے بعد جو ہے جب سارے ارکان پورے کر لے تب جا کر کے وہ احرام کھولے۔ یہ حج قران ہے، یہ سب سے افضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا۔ اور دوسرا حج ہے حج تمتع، یہ وہ ہوتا ہے کہ گھر سے احرام باندھ کر کے جائے، وہاں پہ عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد کھول دے عمرہ اور احرام کھول دے، اور پھر اس کے بعد جب حج کا دن آئے تو پھر نئے سرے سے احرام حج کا باندھے۔ یہ حج تمتع ہے۔ عام طور پر یہ آسان بھی ہے اور زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ حج افراد ہے، یہ اہل مکہ کے لیے ہے، صرف اہل مکہ کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج و عمرہ پورا کرو۔ حج کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ حج، ہاپ کے اوپر زبر سے اگر پڑھیں گے حج تو حج کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، اور ہا پر زیر دے کر کے پڑھیں گے حج تو حج کے معنی آتے ہیں سال۔ تو چونکہ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے، اور عمرہ پورے عمر میں آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، اسی لیے اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ تو حج و عمرہ پورا کرنے کا یہ مطلب کہ وہ حج فرض ہو یا حج نفلی حج ہو، اسی طریقے سے احرام وہ عمرہ آدمی کرے تو وہ چاہے پہلی مرتبہ کرے چاہے جب بھی کرے، جب آدمی شروع کر لے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نفلی عبادت بھی اگر آدمی شروع کر دے تو شروع کرنے سے پہلے تو وہ نفل رہتی ہے، لیکن شروع جیسے ہی کیا تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے نفلی نماز آدمی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر نیت باندھ لیا ہے تو اب پورا کرنا واجب ہے۔ اگر اسے توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں قضا اس کی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفلی روزہ رکھا تو نفلی روزہ اگر نہیں رکھے آدمی تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر نفلی روزہ شروع کر دیا اور پھر شروع کرنے کے بعد توڑا تو اس کی قضا واجب ہے، دوبارہ ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھنا ہوگا۔ تو حج چاہے نفلی ہو چاہے حج فرض ہو، اسی طریقے سے عمرہ اگر شروع ہو گیا تو پھر اسے پورا کرنا ہے، اور پورا کرنے کا یہ مطلب ہے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ اسے پورا کیا جائے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی دنیاوی غرض اور مقصد کے لیے حج مت کرو یا عمرہ مت کرو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے گھر پہ تھک گئے، دولت بہت ہے تو کہیں گھومنے کی طبیعت کر رہی تو عمرے پہ چلے گئے، تو یہ ایک رہتا ہے کہ اسی بہانے سے سیر ہو جائے گی،
خالص اللہ اور اس کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی کرے حج و عمرہ۔ اس کے مستحبات میں سے جیسے گھر سے احرام باندھ کر کے نکلے، اس کے آداب و شرائط پورے کرے، کہیں سستی نہ کرے، اور اسی طریقے سے اس کے آداب و شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حلال کمائی سے حج کرے، اور حج اور عمرہ کے درمیان کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ ہونے دے، کسی سے بد کلامی نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں حج کے مستحبات میں سے۔ حج کے اتمام میں یعنی حج کو پورا کرنے کا ایک یہ چیز بھی ہے کہ حج کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے۔ یہ بھی حج کی تمامیت میں ایک آتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو حج کی تمامیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حج کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری دی جائے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے حج اللہ کے لیے کرے، اس مقصد سے نہ کرے کہ سیر ہو جائے گی، وہاں پہ کچھ تجارت کر لیں گے، کچھ دنیا گھوم لیں گے، ان مقاصد کو نہ رکھا جائے۔ ہاں، اگر وہاں پہنچ کے کوئی چیز پسند آ گئی، آدمی نے خرید لیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ ہاں، تو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رضا کے لیے کیا جائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر آئے اسے بھیجو۔ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے، حج میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر کے نکلا اور راستے میں اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ وہ وہاں نہیں جا سکتا، مثلا دشمن کا خوف ہے، جنگ کا ماحول ہے، دشمن کا خوف ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، یا سخت بیمار ہو گیا کہ آگے جا نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو محصر کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں محصر کہا جاتا ہے۔ محصر کا مطلب جسے روک دیا گیا ہو، وہ چاہے بیماری کی وجہ سے رک گیا ہو، چاہے کسی دشمن کے خوف وغیرہ یا اور کسی وجہ سے رک گیا ہو۔ تو اس کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آدمی حج کے ارادے سے نکلے احرام باندھ کر کے اور ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ آگے نہیں جا سکتا ہے، تو اب وہ قربانی حرم میں بھیج دے، کسی اپنے شناسہ کے ذریعے جس سے پہچانتا ہو۔ قربانی بھیج دینے کا مطلب یا تو اونٹ یا گائے یا بکری جو بھی اسے میسر آئے وہ بھیج دے۔ بھیج دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہیں سے خریدے اور بھیج دے، جو رقم جس رقم میں میسر آ جائے وہ رقم بھی کسی قابل اعتماد آدمی کو دے دے کہ یہ جو ہے میرا وہاں جا کر کے قربانی حرم میں کر دینا، اور جب تک وہ قربانی نہ ہو تب تک اسے احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے تاریخ اور دن معلوم کر لے کہ تم کب یہ قربانی کرو گے، تو اگر وہ بتا دے اس اعتبار سے آدمی کچھ احتیاط کے ساتھ تھوڑا تاخیر سے احرام کو کھول سکتا ہے۔ اور یہ تو ایک یہ صورت ہو گئی۔ اس دم کو کہا جاتا ہے دم احصار، اور یہ جو ہے واجب ہے، اور یہ حدود حرمی ہی میں قربانی ہوگی، حدود حرم کے باہر نہیں، حدود حرم ہی میں یہ قربانی ہوگی، اس لیے جو ہے وہ بھیج دے اس کو۔ تو وہی مسئلہ بیان کیا گیا، اگر آدمی کو ایسے صورتحال پیش آ گئی تو کسی شخص کے ذریعے قربانی کرا دے، اسے خرچ وغیرہ دے دے، اور اب تو فون کی سہولیات ہیں، وہ فون کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ قربانی ہوئی کہ نہیں، تو وہ معلوم کر لے، اور جب قربانی ہو جائے تب یہ اپنا احرام کھول دے، حلق کرا دے اور احرام کھول دے، اور پھر آئندہ سال اس سے اس حج کی قضا کرنی ہے۔ ہاں، ابھی حج اس کا پورا نہیں ہوا، آئندہ سال اس سے حج کی قضا کرنی ہے۔
اچھا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر کو مت چھلاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی ٹھکانے پر پہنچ جائے، یعنی جب قرب سے ذبح کر دیا جائے قربانی وہاں پہنچ جائے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ، فمن کان منکم مریضا او به ادم من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر تم میں جو بیمار ہو، او به ادم من رأسه، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ دے، روزے یا صدقہ یا قربانی کے ذریعے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے سر میں تکلیف ہے، مثلا آدھا سی کا درد ہے، شقیقہ جسے کہا جاتا ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ سر چھلائے بغیر اس بیماری سے آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے، اور سخت اس کی وجہ سے اضطرابی کیفیت ہے، تو وہ قربانی سے پہلے اپنا سر چھلا سکتا ہے، لیکن قربانی سے پہلے وہ اپنے سر کو چھلا لے، اور پھر یہ سر چھلانے کی وجہ سے اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اس کے اوپر جو ہے جرمانہ ہوگا۔ وہ جرمانے کی 3 صورت ہے، ففدیۃ من صیام، یا تو 3 روزے رکھے، یا او صدقۃ، یا صدقہ دے، اور صدقے کی مقدار یہ ہے کہ جو ہے 3 صاع گندم، اور یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ قربانی پیش کرے، یہ قربانی بھی حرم میں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اس شخص کو یہ اجازت ہے۔ یہ حج کے 2 مسئلے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک محصر جو حج کا احرام باندھ کر کے نکلے اور وہاں نہ پہنچ سکے دشمن کے خوف یا بیماری کی وجہ سے، تو قربانی اپنی وہاں پر بھیج دے، اور قربانی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ حلق کرا کر کے احرام کھول دے، اور آئندہ سال اس کی قضا کرے۔ اور دوسرا وہ مسئلہ کہ آدمی کی سر میں تکلیف یا بیماری ہے، مثلا جو ہے، یا سر کا درد ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے یا حکیم نے بتا دیا کہ بغیر چھلائے یہ دور نہیں ہوگا، یا ایسی بیماری جو بغیر چھلائے دور نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ سر کو چھلا دے، اور 3 روزے اس کے بدلے میں رکھے، یا 3 صاع گندم خدا میں صدقہ کرے۔ مستحب یہ 3 صاع کا مطلب 4 کلو 90 گرام کا 1 صاع ہوتا ہے، تو 3 صاع کا یہ مطلب ہو گیا کہ 12 کلو 180 گرام، 9 طریقے 27، 12 کلو 270 گرام، 12 کلو 270 گرام گندم صدقہ کرے۔ اور اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ 6 مسکینوں میں یہ تقسیم کیا جائے، یعنی ہر مسکین کو تقریباً 2 کلو اور کچھ گرام آئے گا۔ اور تیسری یہ کہ وہ قربانی یا تو ایک بکرے کی قربانی، یا اونٹ، یا گائے، اور اس کو اختیار ہے، ان تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج کل لوگ زیادہ تر روزے ہی کو اختیار کریں گے۔ حج کی فضیلت تو بہت ہے، اور وہ جب حج کے ایام آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ حج کے کچھ مسائل ہیں۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے مدینہ طیبہ تو اس کے 9ویں سال میں حج فرض ہوا، اور اس سال حج کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کرایا تھا، اور وہی حج کے امام تھے۔ اور اس کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عمرہ جو ہے سنت ہے، اور یہ بھی ایک مرتبہ ہے۔ باقی آدمی اپنی زندگی میں اللہ توفیق دے تو جتنا چاہے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ بار بار کیا کرو،
ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا بار بار حج و عمرہ کیا کرو کہ یہ جو ہے غنی کر دیتا ہے تمہیں، مالدار کر دیتا ہے حج و عمرہ۔ اچھا، حج میں ایک شرط ہے اور 2 فرض ہے اور 5 واجب ہے۔ شرط یہ کہ احرام جو ہے آدمی احرام میں رہے، احرام باندھے، یہ شرط ہے، بغیر اس کے حج شروع ہوگا ہی نہیں۔ اور جو 2 فرض ہیں وہ ایک فرض تو میدان عرفات میں وقوف جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور دوسرا جو فرض ہے وہ طواف زیارت۔ یہ جو 2 فرض ہے، اہم فرض۔ طواف زیارت اگر چھوٹ گیا تو اس کے ادا کرنے کی کچھ صورتیں ہیں، جو مسئلہ آئے گا تو بتایا جائے گا، لیکن وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا تو وہ پھر ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے اسے فرض اعظم کہا گیا ہے، حج کا فرض اعظم ہے وہ وقوف عرفہ۔ اور جو واجب ہیں حج میں وہ جو ہے مزدلفہ میں وقوف، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی، اور جمرات، تینوں جمرات کو کنکری مارنا، اور چوتھا ہے طواف وداع، اور 5واں ہے سر مڈانا جسے حلق کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے واجب ہے، اس کے علاوہ مستحبات اور سنن تو بہت ہیں۔ ویسے حج کے مسائل بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی اس کے مسائل ازبر نہیں رہتے ہیں۔ حج تو زندگی وہ سال میں 1 مرتبہ جو ہے آتا ہے، اور زندگی میں آدمی 1 مرتبہ کرتا ہے، تو اس کے مسائل بہت ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کا ساتھ رہے، یا وہاں جا کر کے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا ساتھ پکڑ لیا جائے، تاکہ جو ہے غلطی نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج و عمرے میں جاتے ہیں تو وہ غلط طریقے سے طواف یا سعی کرتے ہیں، یا اس کے ارکان غلط انداز سے بتاتا ہے، اور جب کوئی عالم دین انہیں بتاتا ہے کہتا ہے ارے ہمارا 20واں حج ہے، ہمارا 7واں حج ہے۔ تو 20 حج کر لو چاہے 70 حج کر لے، اگر آدمی غلط کر رہا ہے تو غلط ہی ہوگا۔ تو 20واں اور 7واں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اصل فرق پڑتا ہے کہ فرمان رسالت کے مطابق وہ حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب کیا کہا جائے ان کے بارے میں؟ وہ بدقسمتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں کوئی نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دی ہیں اپنی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا میرے اوپر ظلم کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے جس نے میری زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں تو صاف فرمایا ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ جو ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے اسے کہ وہ حج کریں اور بارگاہ رسالت میں نہ جائیں۔ اتنا قریب پہنچ کر کے آدمی ہندوستان میں رہ کر کے تڑپتا ہے، اتنا قریب پہنچ کر کے اگر کوئی نہ جائے تو کیا کہا جائے؟ یہی نہ کہا جائے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہیں تھا کہ یہ آئے میرے در پر۔ اس آیت کریمہ کے فوائد حج میں نے بتایا تھا 3 ہیں، سب سے افضل حج قران، پھر حج تمتع، پھر حج افراد۔ اور حج کیا جائے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے یا لوگ میری عزت کریں گے، تو یہ جو ہے پھر وہی حدیث پاک سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہا کہ مولا میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، تیرے دین پر میں نے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو نے اس نیت میرے دین پر کہاں خرچ کیا؟ تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں۔ تو ایسے حاجی کو اگر اللہ رب العزت کہے میں نے تمہیں دولت دیا، تمہیں توفیق دیا، تو نے حج میرے لیے حج کیا کہ نہیں؟ تو کہے گا ہاں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما سکتا ہے نا تو نے میرے لیے حج کہاں کہا؟ تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو حاجی کہیں، تو دنیا میں نے حاجی کہلوا دیا۔
تو آدمی حاجی تو ہو ہی جاتا ہے اگر حج کر لیا. دعا یہ رہے کہ حج مقبول ہو جائے، بس بارگاہ رسالت میں حج مقبول ہو جائے تو کوئی جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ زبان زد عام کر دے گا کہ یہ حاجی ہے. ایک فائدہ اس سے یہ کہ نفلی عبادات شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہے. تو نفلی نماز ہو چاہے نفلی روزہ ہو، اس کو درمیان میں توڑنا جو ہے یہ اس شریعت نے اس کی اجازت نہیں دیا. اگر توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہوگی. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنا عمل باطل مت کرو. تو نفلی نماز شروع کر کے اسے توڑ دینا باطل ہی کرنا ہوا. اچھا، احصار کی قربانی اور اسی طریقے سے دم کی جو قربانی ہوتی ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں حج و عمرہ میں، اس کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے، یہ سب جو ہے حرم ہی میں ہو سکتی ہے، حرم کے باہر نہیں ہو سکتی ہے. اگر آدمی چاہے کہ ہندوستان میں بکری سستی ملتی ہے یہاں پہ کر دیں گے تو نہیں، یہاں پر نہیں، وہیں پر ہوگی. اور ایسی قربانیوں کا گوشت غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا. باقی مسائل کل انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.